السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقب السلام۔ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں، صبح کی جو 2 رکعت نماز اشراق ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہیں ثابت ہے کہ 2 نفل نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ اگر کوئی کی ثابت ہے حدیث سے یا کسی قرآن سے تو پلیز وضاحت کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب، جو جدہ میں مقیم ہے اور اپنے بچوں کو کراٹے کی یا مارشل آرٹس کی ٹریننگ دلوانا چاہتے ہیں، خواتین اور صرف چھوٹے بچوں کے لیے۔ انہیں ہمارے ایک بیٹی ہے عبد الرحمن پالیوال، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی نواسی، انہوں نے عزیزیہ کے علاقے میں کلاسز شروع کی ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس مختصر سے انٹروڈکشن کے بعد جو سوال ہے اس کی طرف میں رخ کرتا ہوں۔ اصل میں جس حدیث کا حوالہ اکثر لوگ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ من صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جماعت سے نماز پڑھی فجر کی، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے بارے میں شیخ ابن باز سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ حدیث محل نظر ضرور ہے، لیکن کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ شیخ سعد الخسلان اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جلس في يذكر الله حتى تطلع الشمس، ما صار ركعتين كتب له اجر حجه وعمره تامہ، یہ وہی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے حج کا پورا اجر ملتا ہے۔ هذا الحديث خرجه الترمذي في جامعه، یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جامع ترمذی میں۔ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له اجر حجة وعمرة تامة۔ یہاں اسی حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہ اس وقت تک جیسے کہ ذکر میں مشغول رہتا ہے کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے حج کا اور عمرے کا پورا اجر ملتا ہے۔ لكن هذا الحديث ضعيف ولا یہ عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث اہل علم کے ایک گروپ کے مطابق، شیخ سعد الخسلان یا دیگر علماء کے مطابق، اس حدیث کی صحت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ والمحفوظ هو ما جاء في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله جو صحیح بات صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عليه وسلم كان اذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلاه حتى آپ علیہ السلام اگر فجر کی نماز پڑھتے تو آپ اپنے مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار فرماتے رہتے۔ تطلع الشمس حسنا، كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم۔ آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے، جو آپ کے پیروکار ہیں، یہ فضیلت ہے کہ آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت غالبا انه اذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله تعالى، یذکر اللہ تعالی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وعلى ذلك فالحديث الذي سأل عنه الأخ الكريم حديث ضعيف۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے 2 رکعت والی کہ حدیث حج اور عمرے کا پورا اجر ہے، علامہ البانی نے غالباً اس کو صحیح ترمذی میں بھی نقل کیا ہے، لیکن اکثر اہل علم کا موقف اس سلسلے میں اختلاف ہے دونوں اس حدیث کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وعلى هذا يأتي السؤال عن صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پھر کب پڑھی جائے گی، وہ جو فجر کی یا طلوع فجر کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد؟ فنقول أولا
من أراد أن يصلي ركعتين لا يصليهما إلا بعد زوال وقت النهي يعني یہاں ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ 2 رکعت نماز یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں فجر کے بعد تو وقت نہیں کا اہتمام اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کہیں آپ وقت نہیں میں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. بعد أن تطلع الشمس ويضيف لها 10 دقائق تقريبا فيضيف لشروق الشمس 10 دقائق حتى يزول وقت النهي. یہاں 10 منٹ تک آپ کو کم از کم انتظار کرنا چاہیے 10-15 منٹ تاکہ جو ممنوع اوقات ہیں اس سے آپ گزر جائیں. لأن وقت طلوع الشمس هو وقت نهي وهي عن الصلاة فيه لأن وقت یہاں وقت نہیں میں جو طلوع فجر کے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. كان المشركون يسجدون فيه للشمس. آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مشرک تھے وہ اس وقت سجدہ کیا کرتے تھے وقت الغروب اور وقت طلوع الشمس. فيضيف للشروق 10 دقائق. تو یہاں 10-15 منٹ آپ کو انتظار کر کے نماز پڑھنی چاہیے. بعد أن نصلي هاتين الركعتين تكون صلاة الضحى في أول وقتها. یہاں اگر آپ 2 رکعت 2 کر کے 2 رکعت یا 2 کر کے 8-10 رکعت نماز کی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت الضحیٰ ہے اور آپ نے وقت الضحیٰ یعنی کہ چاشت کی نماز کے آغاز ہی میں اپنی نماز ادا کر لی ہے. وإلا ليس هناك صلاة مستقلة اسمها صلاة الإشراق. یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صلاۃ الاشراق نہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ اشراق کی نماز ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث سے ثابت نماز نہیں ہے اس نام سے. اشراق کے نام سے یہ ایک بار پھر سن لیجئے. اسمها صلاة الإشراق. یہاں ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو کہ صلاۃ الاشراق ہو. وإلا ليس هناك صلاة مستقلة اسمها صلاة الإشراق كما يعتقد بعض العامة لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے. لكن لو أراد أن يصلي ركعتين جلس في المسجد. آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر فجر کے بعد اپنی مسجد بیٹھے رہیں مصلی پر اور پھر 2 رکعت نماز کی بجائے 2 رکعت پڑھیں یا 10 رکعت پڑھیں، یہ وقت الضحیٰ پر پڑھیں. أراد أن يصلي ركعتين نقول انتظر بعد شروق الشمس 10 دقائق تقريبا. آپ ہم یہ کہیں گے کہ 10 منٹ 15 منٹ انتظار کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. ثم تصلي ركعتين بنية أنها صلاة الضحى. یہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ چاشت کی نماز ہے. في أول وقتها والأفضل أن تؤخر صلاة الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں اول وقت میں نماز ادا کی جائے گی، البتہ اگر آپ اس کو فضیلت کے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت تب بیان کی ہے کہ جب سورج کی گرمی بڑھنے لگتی ہے تو ایسی صورت میں صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. یہاں صلاۃ الاوابین کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ صلاۃ الاوابین جب گرمی 10-11 بجے کے بعد اگر پڑھی جائے فجر ظہر سے پہلے تو وہ اس کی فضیلت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ حج کے اور عمرے کا پورا اجر ملتا ہے. بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے اور شیخ سعد الخسلانی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ذکر و اذکار کرتے رہیں اور جب طلوع فجر ہو جائے طلوع فجر کے 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں 4 رکعت پڑھ لیں اور یہ نیت الضحیٰ جو چاشت کی نماز ہے اس نیت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اجر ملے گا. امید وضاحت ہو گئی ہوگی.